ایک رات رسول اللہ جنت البقیع تشریف لائے مدینہ سو رہا تھا اور نبی خاموش قبروں کے درمیان دعا کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو آخرت کی یاد دلائی گئی، بغیر کسی تقریر کے، صرف خاموشی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے درمیان آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ دنیا پیچھے رہتی جا رہی تھی اور آخرت قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ وہ قبریں تھیں جن میں وہ لوگ آرام کر رہے تھے جو کبھی مدینہ کی انہی گلیوں میں چلا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، زندگی جیتے تھے۔ لیکن آج ان کے پاس صرف وہی کچھ تھا جو وہ اللہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اسی خاموش قبرستان میں ایک قبر ایسی بھی تھی جس پر کوئی نام نہ تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی تختی، نہ کوئی پہچان، لیکن آسمان اس قبر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ایک صحابی کی قبر تھی، ایک ایسے صحابی جن کا نام شاید ہم نہ جانتے ہیں، لیکن جن کی قربانی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وہ دن یاد کیجئے جب مدینہ میں جہاد کی صدا بلند ہوئی تھی۔ نبی کریم نے لوگوں کو جمع فرمایا، کچھ صحابہ فوراً تیار ہو گئے اور کچھ خاموش کھڑے رہ گئے۔ انہی خاموش لوگوں میں یہ صحابی بھی تھے۔ ان کے دل میں ایمان تھا، لیکن آنکھوں میں مدینہ تھا۔ ان کا گھر، ان کی بیوی، ان کے بچے سب پیچھے رہ جانے والے تھے۔ جب وہ گھر سے نکلے تو دروازے پر رک گئے، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مدینے کی وہی گلی جہاں وہ روز چلا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر دل مدینہ میں رہ گیا تو قدم اللہ کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جنگ آسان نہیں تھی، بھوک بھی تھی، پیاس بھی، خوف بھی، لیکن ان کے دل میں ایک ہی بات تھی، اللہ راضی ہو جائے۔ جنگ کے دن وہ صفوں میں کھڑے تھے، نہ سب سے آگے نہ سب سے پیچھے، بس اللہ کے سامنے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو تلواریں ٹکرائیں، گرد اڑی، آوازیں بلند ہوئیں، اور انہی آوازوں کے بیچ ایک لمحہ آیا۔ وہ صحابی زمین پر گر گئے، زخم گہرے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، کیا کوئی آخری خواہش ہے؟
انہوں نے آہستہ سے کہا، میرا سلام رسول اللہ تک پہنچا دینا، اور بس۔ وہ اسی لمحے اللہ کے پاس چلے گئے۔ دن گزرے، جنگ ختم ہو گئی اور مدینہ اپنے بیٹوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ واپس آ گئے اور کچھ جنت البقیع آ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ شور ہے نہ دنیا کی آوازیں، بس خاموش قبریں ہیں اور قربانیوں کی خوشبو۔ وہ صحابی آج یہاں آرام کر رہے ہیں، نہ محل، نہ نام کی تختی، بس مٹی اور اللہ کی رضا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لائے تو یہاں رک کر دعا فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو دنیا چھوڑ گئے اور آخرت خرید لی۔ مدینہ کی یہ گلیاں آج بھی گواہ ہیں کہ یہاں صرف لوگ نہیں چلتے تھے، یہاں قربانیاں چلتی تھیں، اور جنت البقیع آج بھی بتاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، دنیا چاہے اسے بھول جائے، آسمان کبھی نہیں بھولتا۔ مدینہ کی خاموشی ہم سے سوال کرتی ہے، کیا ہم بھی کبھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ جنت البقیع میں وہی لوگ آرام کرتے ہیں جنہوں نے دنیا میں آرام چھوڑ دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ اکثر جنت البقیع تشریف لاتے تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر نبی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے جو دنیا سے خاموشی سے چلے گئے۔ کوئی نام نہیں، کوئی آواز نہیں، بس اعمال اور اللہ کا فیصلہ۔ اسی جگہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے بھلائی کی گواہی دی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں خود کو پیچھے رکھا اور اللہ کو آگے رکھا۔ آج اگر ہم جنت البقیع کے پاس خاموش کھڑے ہو جائیں تو یہ قبریں ہمیں کچھ کہتی نہیں، لیکن ہم سے سب کچھ پوچھ لیتی ہیں۔ کیا ہم بھی کبھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں انہوں نے دنیا میں آرام نہیں کیا تھا۔